السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3 حروف مقطعات۔ تو سبق سکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو رشد و ہدایت اور علم و حکمت کا انمول خزانہ ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتی ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ جو ہے یہ اس کی ساری تختی جو بھی ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ جو بچہ اچھے طریقے سے اس کو کور کر لیتا ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حروف مقطعات، تو اس میں ہمیں پہلے 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پہلی ہے مد۔ کیا ہے؟ مد۔ اس کو 5 سیکنڈ تک ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے شد۔ شد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ پیچھے والے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملا کے یعنی کہ جوڑ کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے کھڑی زبر۔ پہلی چیز کیا تھی اس میں؟ مد۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شد۔ اور تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ کھڑی زبر، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ کھڑی زبر کو ایسے جو چھوٹے الف کی شیپ میں بنی ہوتی ہے نا، چھوٹے الف کی شکل میں بنی ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کو 1 سیکنڈ تک یعنی کہ 1 الف کے برابر آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، اور شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے والے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ تو دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ہم نے حروف مقطعات کو ہم جیسے پیچھے الف با تا تا والی تختی پڑھ کے آئے تھے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن اس میں ہم نے مد، شد اور کھڑی زبر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں۔ الف کو ہم پڑھیں گے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ پھر سے دیکھیں الف لام میم۔ اب دیکھیں میم اور نون پر شد آ جائے تو گنہ بھی ہوتا ہے۔ گنہ ہوتا ہے، گنہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ناک میں روکنا۔ اب میم کے اوپر شد آ گئی تو ہم اس پہ آواز کو ناک میں تھوڑا سا روک کر پڑھیں گے، جیسے کہ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں الف لام میم صاد۔ پھر سے دیکھیں الف لام میم صاد۔ الف لام را، ٹھیک ہے؟ را کو ہم نے صرف 1 الف کے برابر 1 سیکنڈ تک یعنی کہ لمبا کرنا ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ الف لام را،
الف لام را، ٹھیک ہے. را کو ہم نے صرف 1 سیکنڈ یعنی کہ 1 الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے. آگے دیکھیں الف لام میم را، ٹھیک ہے. یہ میم کے اوپر پھر ادھر شد آ گئی، تو شد کو ہم نے کیا کرنا تھا اپنے مائنڈ میں آپ سب نے رکھنا ہے. شد جب کسی لفظ پر آ جاتی ہے تو پچھلے لفظ کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. اگر میم اور نون پر شد آ جائے تو گناہ ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنی ہے. الف لام میم را. آگے دیکھیں کاف ہا یا عین صاد. کاف کے اوپر مد، ہا کے اوپر کھڑی زبر، یا کے اوپر کھڑی زبر، عین کے اوپر مد، صاد کے اوپر مد. مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. تو پھر سے دیکھیں کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے. طہ، کیسے؟ ان دونوں پر کیا ہے؟ کھڑی زبر، اور اس پر بھی کیا ہے؟ کھڑی زبر. طا پر بھی کھڑی زبر، ہا پہ بھی کھڑی زبر. طہ طاسین میم. پھر سے دیکھیں طاسین میم. تو آپ پہ کھڑی زبر 1 سیکنڈ تک لمبا کریں، سین کے اوپر مد، میم کے اوپر مد. طاسین میم، ٹھیک ہے. طاسین، طاسین، یاسین، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاسین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں صاد، صاد، حامیم، حامیم. ہا کے اوپر کھڑی زبر اور اس پہ مد، 1 سیکنڈ تک لمبا، 5 سیکنڈ تک لمبا. حامیم، حامیم. عین سین قاف، عین سین قاف، قاف. کیسے؟ قاف، نون، قاف، نون. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا پڑھانا اچھا لگا ہوگا. تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے.
شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔